نسألك يا من هو الله الذي نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تعلیمات قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن حکیم سے رہنمائی کے حصول کے لیے اس پروگرام کو شروع کیا گیا اور ہر نشست میں ایک پارے کے مضامین پر ہم گفتگو کرتے ہیں اور اہم ہدایات کا بھی جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم سے مزید مضبوطی عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آج کی نشست کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تعارف کے حوالے سے ہمیشہ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ کون سے پارے کا مطالعہ ہوگا، تو نوٹ فرما لیجئے قرآن کریم کے پارہ نمبر 7 کا مطالعہ آج کی نشست میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ پھر یہ 7واں پارہ سورۃ المائدہ رکوع نمبر 12 تا سورۃ الانعام رکوع نمبر 13 تک مشتمل ہے، یعنی اس صورت میں اس پارے میں سورہ مائدہ کی تکمیل بھی ہوگی اور سورۃ الانعام کا آغاز بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور جو آیات اس پارے میں شامل ہیں آئیے اس کا بھی ذکر آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 83 تا سورۃ الانعام آیت نمبر 110، یہ آیات ہیں جو 7ویں پارے میں شامل ہیں۔ تعارف کے بعد چلتے مقاصد مطالعہ کی طرف، یعنی کیا ہم سیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کے سامنے پہلے رکھ دیا جاتا ہے۔ مقاصد مطالعہ کے حوالے سے پہلی بات نوٹ فرمائیے گا، پارہ نمبر 7 کی آیات کے مضامین کا جائزہ، یعنی پورے پارے کے مضامین کا ایک جائزہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں آیات کے گروپس اور ان کے موضوعات کے بیان کے اعتبار سے۔ دوسری اہم بات، منتخب آیات کا مطالعہ، چند آیات سورۃ المائدہ کی ان کا انتخاب کیا گیا ہے اور چند آیات سورۃ الانعام کی ان کا مطالعہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور ہمیشہ کی طرح زیر مطالعہ آیات میں بیان شدہ اہم اوامر و نواہی کا تذکرہ، کیا کرنے کے کاموں کا بیان آیا اور کن کاموں سے جو روکا گیا ہے اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے آیات کے حوالوں کے حوالے سے رکھی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام اس کے بعد یاد دہانی کے طور پر سورۃ المائدہ کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے اور پھر آیات کے اعتبار سے موضوعات پر گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ المائدہ کے مضامین کے تجزیے کے حوالے سے نوٹ کیجیے گا، پہلی 11 آیات احکامات شریعت اور تکمیل شریعت کا اعلان، پچھلی نشست میں پارہ نمبر 6 میں ان کا ہم نے مطالعہ بھی آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اس کے بعد آیات 12 تا 43 اہل کتاب کی شریعت پر عمل اور نفاذ شریعت کے لیے جد و جہد سے پہلو تہی، شریعت ان کو بھی عطا کی گئی، اہل کتاب کو خصوصاً یہود کا ذکر بھی آیا ہے مگر انہوں نے فرار کی روش اختیار کی، اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ پھر آیات 44 سے 50 نفاذ شریعت کے لیے پرزور تاکید، اس پر ہم نے پچھلے پروگرام میں گفتگو بھی کی تھی کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق شریعت کا نفاذ نہیں کرتے اور اللہ کے احکامات کا نفاذ نہیں کرتے اور معاملات و فیصلے نہیں کرتے، وہی کافر ہیں، وہی ظالم یعنی مشرک اور وہی فاسق ہیں۔ پھر آیات 51 تا 82 اہل کتاب کے جرائم اور ان کے بارے میں ہدایات، کس طرح انہوں نے شریعت سے روگردانی کی اور ہیلے بہانے اختیار کیے ان کا تذکرہ بھی، اور ان کے بارے میں مسلمانوں کو ہدایات عطا کی گئی۔ یہ باتیں تو پچھلی مرتبہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ اس کے بعد وہ آیات جو 7ویں پارے میں شامل ہیں اس کے حوالے سے ذکر ہے کہ آیات 83 تا 108 احکامات شریعت، مسلمانوں کے لیے شریعت کے احکامات سورۃ المائدہ کے شروع میں بھی عطا ہوئے اور آخر میں بھی عطا ہوئے، ان کا ذکر آج کی نشست میں کچھ حوالوں سے ہمارے اور آپ کے سامنے آئے گا۔ پھر آیات 109 تا 120 ایمان بالرسالت، روز قیامت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مکالمہ ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری آیات میں عطا فرمایا ہے۔ ناظرین کرام اس کے بعد چلتے ہیں 7ویں پارے کی ان آیات کی طرف کہ جو سورۃ المائدہ کی آیات 7ویں پارے میں داخل ہیں اور ان کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے تاکہ پارے کے موضوعات اور اس کا اوور ویو ہمارے اور آپ کے سامنے آ سکے۔ 7ویں پارے کے حوالے سے سورۃ المائدہ کے تعلق سے سب سے پہلے آیات 87 تا 88 حلال کو حرام کر لینا بھی جرم ہے، جیسے حرام کا ارتکاب کرنا غلط ہے اور حرام کو حلال کر لینا غلط ہے، اسی طرح اللہ کے حلال کردہ کو حرام کرنا یہ بھی جرم ہے۔ اس بات کا تذکرہ اس مقام پر آیا ہے۔ اصولی بات کیا ہے کہ حلال و حرام کا اختیار یعنی فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، یا اللہ کے اذن سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ کام کیا کرتے تھے۔ پھر آیت نمبر 89 ہے 89 قسم کا کفارہ، قسم اگر کھالی ہے اور کسی وجہ سے توڑنا پڑ جائے تو اس کا کفارہ دینا ہوتا ہے، اس کی تفصیل آیت نمبر 89 میں آئی ہے۔ پھر آیات 90 تا 92 شراب اور
اور جوئے کی حرمت کا حتمی حکم، شریعت کے کچھ احکامات تدریجاً یعنی گریجولی عطا کیے گئے، اور شراب اور جوئے کی حرمت کے تعلق سے آخری حکم اس مقام پر عطا ہوا، بعد میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ پھر آیات 94 تا 96 حالت احرام میں شکار کرنے کا عمل، یعنی حالت احرام میں خشکی کا شکار منع ہے، اور اگر وہ کوئی کر بیٹھا ہے تو اس پر اس کو فدیہ دینا ہوگا، یا یوں کہیے کہ اس نے جرم کا ارتکاب کیا تو اس کو سزا دی جائے گی، اور کوئی جانور اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہوگا، اس کی تفسیر اس مقام پر عطا ہوئی۔ پھر آیت نمبر 97 شعائر اللہ کا احترام، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، ان کے احترام کرنے کا تذکرہ اس مقام پر عطا ہوا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 98 اللہ کی دو شانیں، ان کا بیان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، معاف فرمانے والا بھی ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکڑ کرنے پر بھی قادر ہے، جرائم کرنے والوں کو عبرت بھی دلائی گئی ہے۔ اللہ کی دونوں شانیں، اس کی رحمت کی امید بھی ہو اور اس کے عذاب کا خوف بھی ہو، ہمارے سامنے بیک وقت رہنی چاہیے۔ پھر آیت نمبر 99 رسول کے ذمے پیغام پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ تمام پیغمبروں کے تعلق سے بار بار قرآن ذکر کرتا ہے، یہاں رسول اللہ علیہ السلام کے تعلق سے بھی بیان ہوا، پیغمبر کا کام پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ تو داعیان دین، وہ لوگ جو دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، انہیں بھی یاد رہے پیغام پہنچانا ہے، سمجھانا ہے، دعوت دینی ہے، تبلیغ دینی ہے۔ لوگ نہیں مانتے تو لوگوں کا اپنا چوائس یا اختیار ہے، ہمارا کام بھی پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 100 حق کا معیار کثرت نہیں، ایسا نہیں کہ اکثریت جو ہے وہ ایک بات پر متفق ہو گئی اور وہ ہے اللہ کے نزدیک ناپاک اور حرام اور ممنوع، اور لوگوں کی اکثریت اگر اس کو حلال کر بیٹھی ہے یا پسند کرنے لگ گئی اور اس کو استعمال کرنے بیٹھ گئی تو ہم بھی اس کو حلال سمجھ لیں، قطعا نہیں۔ معیار اللہ کا حکم ہے، نہ کہ کثرت والے افراد یا اکثریت لوگوں کی کسی حرام کو حلال کر لے، قطعا نہیں۔ تو حق کا معیار کثرت نہیں ہے، حق وہ ہے جو اللہ کی وحی کی تعلیم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ پھر آیات 101 تا 102 غیر ضروری سوالات کی ممانعت، بنی اسرائیل کے لوگ بھی اسی وجہ سے تباہ کیے گئے تھے، ماضی کے حوالے سے قرآن میں اور احادیث میں تذکرہ آتا ہے، اور ایمان والوں کو کہا گیا کہ بیجا سوالات نہ کرو اپنے پیغمبر علیہ السلام سے۔ اس کے بعد آیات 103 تا 104 مشرکین کا جانوروں کے لیے خود ساختہ تقدس، فلاں اونٹوں کے بارے میں اور اونٹنیوں کے بارے میں، کوئی 10 بچے جنم دے چکی ہے تو اب اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، یہ نام بھی انہوں نے اختیار کر رکھے تھے۔ تو انہوں نے خود ساختہ کچھ تصورات اختیار کر رکھے تھے جانوروں کے بارے میں، جن کو بتوں کی نظر کر دیا کرتے تھے، شرکیہ اعمال اختیار کرتے تھے، اس کی نفی کا تذکرہ یہاں پر ہوا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد 7ویں پارے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 کسی کی گمراہی ہماری بے عملی کا جواز نہیں بن سکتی، ہمیں دوسروں کو خیر کی طرف بلانا ہے، اگر لوگ قبول نہیں کرتے اور گمراہی پر اڑے رہتے ہیں تو ان کا گمراہی پر اڑے رہنا ہمارے لیے جواز ہے کہ ہم بھی گمراہی کی طرف چلے جائیں۔ یا ایک اور نقطہ بھی ہے، بعد میں عرض کریں گے، دوسروں کا حق کو قبول نہ کرنا، اس کا وبال انہی پر جائے گا۔ ہمیں بہرحال اصلاً اپنی فکر بھی کرنی ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور دوسروں کو دین کی دعوت دینے کے فریضے کو انجام دینے کے اعتبار سے بھی۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ میں آیات 106 تا 108 وصیت پر گواہی کیسے دی جائے، ایک طویل آیت، اور اس کے بعد مزید 2 آیات میں ذکر آیا، حالت سفر میں کوئی ہو یا اپنے گھر میں ہو اور وصیت کا موقع آ جائے تو گواہ بنانے کی تلقین کی گئی ہے، اور مزید احکامات بھی اس مقام پر عطا ہوئے۔ اس کے بعد آیت نمبر 109 رسولوں کی اللہ کے حضور عاجزی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پوچھیں گے پیغمبروں سے کیا جواب لوگوں نے دیا، پیغمبر کہیں گے اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، حالانکہ کیا کچھ نہیں کیا گیا پیغمبروں کے ساتھ، مگر ان کا عاجزانہ جواب کیا ہوگا، اللہ سب کچھ تیرے علم میں ہے۔ پھر آیات 110 سے 111 حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کے احسانات کا بیان، ان کی معجزانہ ولادت بھی اور ان کو عطا کیے گئے معجزات بھی، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر کیا ہے۔ اس کے بعد آیات 112 تا 115 فرمائشی معجزے کا مطالبہ، بنی اسرائیل نے ذکر کیا اور تذکرہ کیا، بلکہ درخواست کی عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ آسمان سے کوئی مائدہ، کوئی خوان نازل کر دے ان کے لیے جس میں کھانے پینے کا اہتمام اور خوشی کا موقع ہو جائے۔ یہ خود سے معجزے کی فرمائش کرنا یہ قوموں کے لیے بڑا بھاری معاملہ ہوتا ہے۔ اس مقام پر اس کی وضاحت بھی کی گئی کہ اگر تم معجزہ دیکھ کر ایمان نہ لائے اور اگر تم نے اللہ کے پیغمبر کی بات سے روگردانی کی روش اختیار کی تو بڑا شدید عذاب تمہیں اللہ کی طرف سے دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ المائدہ کی آیات ہیں 116 تا 118 عیسائیوں کے شرک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اعلان براءت، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے مکالمہ ہوگا اور اللہ پوچھیں گے بھئی تم نے کیا تعلیم ان کو دی تھی، وہ عرض کریں گے اللہ میں نے توحید ہی کی دعوت دی تھی اور شرک انہوں نے خود اختیار کیا تھا۔
آخر میں آیات 119 سے 120 آخری آیات سورۃ المائدہ کی اس مقام پر سچائی کا اصل صلہ روز قیامت ہی ملے گا۔ بتایا گیا کہ سچوں کو ہی ان کی سچائی قیامت کے دن نفع دے گی، جھوٹ گویا کے کام نہیں آئے گا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ 7ویں پارے میں سورۃ المائدہ کی جو آیات ہیں ان کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب چلتے ہیں چند منتخب آیات کے مطالعے کی طرف جو سورۃ المائدہ کی ہیں اور 7ویں پارے میں واقع ہوئی ہیں۔ ناظرین کرام، اب چلتے ہیں ان منتخب آیات کی طرف جن کا انتخاب کیا گیا سورۃ المائدہ میں سے 7ویں پارے میں جو واقع ہوئی۔ سب سے پہلے جو آیت ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 83۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا، اور یہاں کلام الہی کے اثر اس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ ایمان والوں کی کیا شان ہوتی ہے اللہ کے کلام کو سن کر۔ آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 ہے۔ ترجمہ، اور جب وہ اس کتاب کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی، اور وہ اللہ کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم ایمان لے آئے تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ لیجئے۔ یہ بعض نصارہ کا ذکر ہے جو ایمان لے آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ آیت 7ویں پارے کے بالکل آغاز میں ہے، اور تاثیر کیا بیان ہوئی؟ حق میں سے سنا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ناظرین کرام، غور کرنا ہے، قرآن سب سے بڑا حق ہے ہمارے پاس، اس کو سن کر ہمارے دلوں پر اور ہماری آنکھوں پر کوئی اثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ یہ تاثیر مجھے اور آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلی آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89، قسم کا کفارہ۔ ہم بھی قسمیں کھا جایا کرتے ہیں، لیکن وہ قسمیں جو پورے یقین کے ساتھ بندہ کھائے اور اس کو توڑنے کا موقع آ جائے تو اس کا کفارہ دینا ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ ارشاد ہوا، لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام 3 ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ المائدہ کی آیت نمبر 89 ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اللہ تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن پختہ قسموں پر مواخذہ کرے گا تو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے دینا یا ایک غلام آزاد کرنا، اور جس کو میسر نہ ہو وہ 3 روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو اور اسے توڑ دو، اور تم کو چاہیے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس طرح اللہ تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ ناظرین کرام، کئی باتیں ہیں، بیکار قسمیں، لایانی قسمیں جو بات بات پر آدمی کھا لیتا اس پر تو مواخذہ نہیں، لیکن دل کے ارادے سے جو قسم کھائی جائے اس پر مواخذہ ہوتا ہے، اور اگر وہ توڑنی پڑ جائے تو اس کا کفارہ یہاں پر بیان کیا گیا۔ 10 محتاجوں کو صبح و شام کا اوسط درجے کا کھانا کھلانا جو اپنے گھر والوں کو کھلایا جاتا ہے، یا ان کو کپڑے پہنا دینا، یا ایک غلام کو آزاد کرنا، اور جس کو یہ میسر نہیں ہے وہ 3 روزے رکھے گا۔ اور فرمایا گیا کہ اپنی قسموں کی حفاظت بھی کرو، یعنی بیکار قسمیں نہیں کھانی چاہیے، بات بات پر قسم نہیں کھانی چاہیے، اور کسی وجہ سے قسم کھا لی جائے تو فقط اللہ ہی کی کھائی جائے، اور اگر توڑنی پڑ جائے تو اس کا یہ کفارہ ادا کرنا ہوگا جیسے کہ اس آیت میں بیان ہوا۔ اس کے بعد اگلی 2 آیات کا انتخاب کیا گیا ہے، سورہ مائدہ آیات 90 اور 91۔ اس مقام پر شراب اور جوئے کی ممانعت کا حتمی حکم عطا ہوا ہے۔ آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء في الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل انتم منتہون۔ ترجمہ کرتے ہیں 2 آیات کا۔ ارشاد ہوا ہے، اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور فال کے تیر یہ سب ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں، سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو تم کو ان کاموں سے باز رہنا چاہیے۔
یہ ہے حتمی حکم جو شراب و جوئے کی ممانعت کے بارے میں آیا۔ پہلے سورہ البقرہ میں ایک حکم آیا، پھر سورہ نساء میں ایک حکم آیا، اور یہ آخری حتمی حکم عطا ہوا اللہ کی طرف سے شراب ہر اعتبار سے اس کی پابندی، اور چاہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ، حدیث میں تفصیل آتی ہے، ہر اعتبار سے ہر نشہ آور شے کو بھی حرام کیا گیا، اور شراب کی حتمی ممانعت اس مقام پر عطا کر دی گئی۔ آپ سے ملاقات کرتے اس وقفے کے بعد مزید بات انشاءاللہ 7ویں پارے کے مضامین کے حوالے سے رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کو پروگرام تعلیمات قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب سورۃ الانعام کا آغاز ہوا چاہتا ہے، مگر اس سے پہلے آپ کے علم میں ہے کہ ایک سورت کی تکمیل اور دوسری سورت کے آغاز سے قبل دونوں صورتوں کا ربط بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مختصراً 2 باتیں ہیں ربط سورت کے حوالے سے۔ سورۃ المائدہ میں یہود و نصارہ کے باطل عقائد، نفاذ شریعت سے فرار اور ان پر اتمام حجت کا تذکرہ تھا۔ یہ 2 ٹوک بات آ گئی تھی اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے حوالے سے المائدہ میں۔ سورۃ الانعام میں مشرکین مکہ کے شرکی عقائد اور ان پر اتمام حجت کا ذکر ہے۔ اب مشرکین مکہ تو مکہ مکرمہ میں تھے، ان کے برے عقائد، شرکی اعمال اور ان پر اتمام حجت یعنی 2 ٹوک کلام کا ذکر ہے۔ یہ بھی نوٹ کیجئے گا، المائدہ تک 4 صورتیں ہم نے مدنی مکمل کی، البقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ۔ اب سورۃ الانعام ایک طویل مکی صورت ہے، اس کا بیان شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آئیے سورۃ الانعام کے مضامین کا جائزہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے 3 باتیں پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلی بات، تذکیر بآلاء اللہ۔ آلاء اللہ کی نشانیوں کو کہتے ہیں، فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور تذکیر کا مطلب یاد دہانی۔ سورۃ الانعام مکی صورت ہے اور اس کا ایک بہت اہم موضوع ہے تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کے بیان کے ذریعے یاد دہانی، اسی سے شکر کا جذبہ بندے میں پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 2، بنیادی ایمانیات۔ مکی صورتوں میں بنیادی موضوع ایمانیات کا ہوا کرتا ہے، توحید کا بیان، آخرت کا ذکر اور رسالت کا تذکرہ۔ یہ موضوعات اس صورت میں بھی ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ مشرکین سے 2 ٹوک گفتگو، یعنی مکی دور کے آخر میں سورۃ الانعام کا نزول ہوا تو 2 ٹوک انداز میں گفتگو ہے اتمام حجت مشرکین مکہ پر، اور ایک اور اہم موضوع بھی آئے گا، وہ ہے شرک کی تردید کا، اور ایک اور موضوع بھی آئے گا اہم، وہ ہے کہ یہ فرمائشی معجزہ چاہتے تھے، کچھ آپ خزانہ نازل کر کے دکھا دیتے اور آپ کا کوئی باغ ہوتا، کوئی نہر جاری کر کے دکھا دیتے، یہ فرمائشیں کرتے تھے مشرکین۔ اللہ نے بار بار فرمایا کہ اصل معجزہ قرآن ہے، اصل دلیل قرآن ہے، اسی کو مانو اور قبول کرو تو تمہارے لیے نجات ہے۔ یہ بنیادی موضوعات ہیں اور مضامین ہیں سورۃ الانعام کے۔ اب ناظرین کرام، ہمیشہ کی طرح آیات کا تجزیہ اور جائزہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ 7واں پارہ ہے، سورۃ الانعام ہے، اس میں آنے والی جو آیات ہیں ان کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الانعام آیات 1 تا 3 صفات باری تعالیٰ کا بیان، اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی صفات کا ذکر ہے۔ پھر آیات 4 تا 6 مشرکین مکہ کے لیے عذاب کی دھمکی، اگر رسول اللہ علیہ السلام کی دعوت قبول نہیں کرتے تو پچھلی قوموں کی طرح تم پر بھی عذاب آئے گا، ان کو وارن کیا جا رہا ہے۔ پھر آیات 7 تا 11 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی، اگر یہ مشرکین قبول نہیں کرتے تو آپ دل تنگ نہ ہوں اور آپ غمزدہ نہ ہوں، پچھلے لوگوں نے قبول نہیں کیا تھا، وہ بھی اللہ کی پکڑ کا شکار ہوئے تھے۔ آیات 12 تا 14 اللہ کی قدرتوں کا بیان، زمین پر موجود اللہ کی نشانیاں، آسمان میں اللہ کی نشانیاں، یہ بنیادی موضوع ہے، اس میں سے کچھ باتیں اس مقام پر بھی عطا ہوئیں۔ پھر آیات 15 تا 18 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا بیان، آپ تو خود اللہ کے حکم کے پابند ہیں اور مشرکین طرح طرح کے مطالبات آپ کے سامنے رکھتے، آپ فرماتے میں تو خود اللہ کے حکم کا پابند ہوں اور میں خود اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اسی کی تمہیں دعوت بھی دیتا ہوں۔ اس کے بعد آیات 19 تا 20 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی، آپ کا کردار کتنا پیارا ہے، آپ کی دعوت کتنی عمدہ ہے اور آپ کے دلائل اور براہین کتنے عمدہ ہیں، یہ صداقت کے حوالے سے ذکر آیا ہے۔ پھر آیات 21 تا 24 ذکر ہوا شرک کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے، سب سے بڑا ظلم بھی شرک ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں بھی ذکر آیا ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ پھر آیات 25 تا 31 سرداران قریش کا عبرتناک انجام، پچھلے نافرمانوں اور باغیوں کی طرح دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشرکین کے تعلق سے بھی ذکر ہوا کہ یہ بھی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے۔ آیت نمبر 32 دنیا کی زندگی محض ایک ڈرامہ ہے۔ یہ لفظ آپ کو عجیب لگے گا، ڈرامے کا لفظ ہم نے استعمال کیا، جی ڈرامہ ہی ہوتا ہے۔ ایک ڈائریکٹر جو ہے وہ مختلف رولز لوگوں کو دیتا ہے، اسکرپٹ بھی دیتا ہے اور لباس بھی دیتا ہے، اور جب ڈرامہ مکمل ہو جاتا ہے تو وہ لباس بھی لے لیا جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔
تو دنیا بھی ایک ڈرامہ ہے، ہر ایک کو اپنا رول پلے کرنا ہے، نتیجہ نکلنا ہے آخرت میں۔ اس کے بعد آیات 33 تا 36 اللہ فرمائشی معجزہ نہیں دکھائے گا، یہ بار بار تقاضا کرتے تھے مشرکین مکہ، جیسے ابتدا میں ذکر کیا گیا تھا، ایسا کر کے دکھا دیں، ویسا کر کے دکھا دیں، بتایا گیا اصل معجزہ قرآن ہے، اسی کو مانو۔ اس کے بعد آیات 37 تا 39 قدرت کے معجزات چہار طرف موجود ہیں، مشرکین مکہ کو بھی بتایا جا رہا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے حوالے سے دلائل ہر طرف موجود ہیں، اور ذرہ ذرہ بتا رہا ہے کہ خالق بھی ہے، اور اس پوری دنیا کا اور کائنات کا نظام بتا رہا ہے کہ یہ ڈیزائن اتنا خوبصورت اور پیارا ہے کہ اس کو ایک ہی نے بنایا، تبھی اس پوری کائنات کے اندر وحدت اور یکسوئی اور ڈسپلن دکھائی دیتا ہے۔ آیات 40 تا 41 مشرکین بھی مشکل میں صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں، یعنی ان کی گوٹ پھنستی تھی، کبھی سمندر میں کشتی بھنور میں پھنس جاتی تھی، تو یہ سارے جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر ایک ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ آیات 42 تا 45 اللہ آفات جھنجھوڑنے کے لیے بھیجتا ہے، یہ آفات آ جایا کرتی ہیں، کبھی زلزلوں کا آ جانا، کبھی طوفان کا آ جانا، کبھی قحط کا آ جانا، مشرکین مکہ پر بھی قحط آیا تھا۔ اس کا ایک اہم مقصد قرآن بتاتا ہے پچھلی قوموں کے تعلق سے بھی اور ہر دور کے اعتبار سے بھی، کہ لوگوں کے دل نرم ہوں اور وہ پیغمبر کی دعوت کو قبول کر کے اللہ کی بندگی پر آ جائیں۔ اس کے بعد آیات 46 تا 49 مشرکین کے لیے جھنجھوڑنے کا اسلوب، اگر نہیں مانو گے تو پچھلی قوموں کو دیکھ لو، تم تو قرآن ایک اور مقام پر فرماتا ہے پچھلی تباہ شدہ قوموں کے 10% مال و اسباب کو بھی نہیں پہنچے، تم سے بڑی بڑی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا، کیا تم اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ گے؟ پھر آیت نمبر 50 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا بیان، لوگ آپ سے تقاضا کر رہے تھے، مطالبات کر رہے تھے فرمائش معجزات کا، آپ فرماتے میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، میں تو اسی کی وحی کی اتباع کرتا ہوں اور میں اسی کی دعوت تم تک پہنچاتا ہوں، اسی کی عبادت کی تمہیں دعوت دیتا ہوں، یہ معجزات دکھا دینا، یہ نشانیاں دکھا دینا، یہ میرا کام نہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 51 قرآن سے ہدایت کس کو ملے گی؟ وہ کہ جس کے دل میں سچی طلب و تڑپ ہو، جو تعصب کا شکار نہ ہو اور حق کا متلاشی ہو، قرآن سے اس کو ہدایت ملے گی۔ آیات 52 تا 55 فقراء کی عزت افزائی کا حکم، مشرکین مکہ غریب مسلمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے ان کا مذاق اڑاتے، ان غریب صحابہ کی دلجوئی کی تلقین اللہ کے رسول علیہ السلام کو کی گئی، آگے اس کا تذکرہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ پھر آیات 56 تا 58 مشرکین کی طرف سے سمجھوتے کی پیشکش، مختلف اعتبارات سے پیشکشیں کی، کبھی یہ بھی کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی پرستش کر لیں، ہم آپ کے معبود واحد کی ایک سال پرستش کر لیں گے، سورہ کافرون اسی پر آئی تھی۔ مختلف مواقع پر اس طرح کی پیشکشیں اور سودے بازی کی پیشکشیں یہ لوگ کرتے رہے، اس کا ذکر ہوا۔ آیت نمبر 59 اللہ کے علم کی وسعت کا بیان، پوری کائنات کے ذرے ذرے کا علم اللہ کے علم میں ہے، یہ بیان آگے بھی آئے گا انشاءاللہ۔ پھر آیت نمبر 60 وفات کا اطلاق نیند پر بھی ہوتا ہے، جو اللہ روزانہ رات کو سلا رہا ہے اور صبح بیدار کر رہا ہے، وہی موت بھی دے گا اور وہی دوبارہ زندگی دینے پر بھی قادر ہے۔ آیات 61 تا 64 انسان سراپا اللہ کے اختیار میں ہے، تمہاری سماعت اگر اللہ لے لے، تمہاری بصارت اللہ لے لے، بتاؤ کون تمہیں یہ صلاحیت عطا فرمائے گا؟ تم کل کے کل اللہ کے اختیار میں ہو۔ آیات 65 تا 67 اللہ کے عذاب کی 3 صورتیں، اس پر بعد میں ہم بات بھی کریں گے، اوپر سے عذاب، نیچے سے عذاب اور آپس میں تقسیم کر کے لڑا دینے کا عذاب، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آیات 68 تا 69 غیرت ایمانی کا تقاضا، جہاں کہیں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ایمان والوں کی غیرت، اس کا تقاضا یہ ہے کہ نہ بیٹھیں بلکہ سمجھائیں اور وہاں سے علیحدہ ہو جائیں۔ پھر آیت نمبر 70 دین کو کھیل تماشا بنانے والوں کا انجام، جنہوں نے خود ساختہ دین بنا لیا ہے، حلال حرام کے فیصلے خود کر رہے مشرکین، ان کو دنیا میں بھی عذاب دیا جائے گا اور آخرت کے شدید عذاب سے بھی دوچار ہوں گے۔ آیات 71 تا 73 جماعتی زندگی کی برکت، یہاں شیطان کے ورغلانے کا ذکر بھی ہے، لیکن نیک ساتھی اپنے بھائی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، خیر کی طرف بلانے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے ایک بندے کے لیے شیطان کے حملوں سے بچنا ممکن ہوتا ہے۔ یہ جماعتی زندگی کی برکت اس مقام پر بیان ہوئی۔ پھر آیات 74 تا 79 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے مشرکین پر اتمام حجت، ستارہ پرستی کے شرک میں مبتلا تھی یہ قوم، چاند کی، سورج کی، ستاروں کی، سب کی نفی فرمائی دلائل کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے۔ آیات 80 تا 82 جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، یہ بات ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری کرائی گئی، جس کا حاصل یہ ہے جو ایک سے ڈرے گا وہ کسی سے نہیں ڈرے گا، جو 2-4 سے ڈرے گا پھر وہ سب سے ڈرے گا۔ یہ فرق توحید اور شرک کے نتائج کا۔
آیت نمبر 83 قوم سے مکالمے کا اسلوب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ ہی کی طرف سے عطا ہوا۔ یہ مقام جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک اشکال کچھ لوگوں نے پیش کیا، بہرحال قرآن نے خود جواب دیا کہ جو قوم سے مکالمہ ہوا ابراہیم علیہ السلام کا، اس کا اسلوب اللہ تعالیٰ ہی نے اور اس کے دلائل اللہ تعالیٰ ہی نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ پھر آیات 84 تا 87 انبیاء کرام کے پیارے ناموں کا خوبصورت گلدستہ، کئی انبیاء کے ناموں کا یہاں ذکر ہوا، دیگر مقامات پر بھی آتا ہے اس طرح کا تذکرہ۔ آیت نمبر 88 شرک تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ شرک کی ہر قسم سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 89 اہل یثرب کے لیے بشارت۔ یثرب مدینہ طیبہ کا پرانا نام، مکی دور کے آخر میں سورہ انعام آ رہی ہے، مشرکین مکہ رد کر رہے تو اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی طرف سے کھڑکی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھول دیں گے اور وہاں سے آ کے لوگ ایمان قبول کریں گے۔ آیت نمبر 90 تمام انبیاء راہ حق پر تھے، سب کا بنیادی پیغام و دعوت ایک ہی تھی۔ آیات 91 تا 92 یہود کا جھوٹ اور ان کے جھوٹ کا ذکر بار بار قرآن نے کیا، اس مقام پر بھی کیا۔ آیت نمبر 93 جھوٹوں پر موت کی سختی، اللہ ہمیں جھوٹ سے اور موت کی سختی سے محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 94 روز قیامت تمام انسانوں کا دوسرا اجتماع ہوگا۔ کیا مطلب ہے اس سے؟ قرآن بتاتا ہے سورۃ الاعراف آیت 172 میں پڑھیں گے، عالم ارواح میں سارے انسانوں کی روحوں کو ایک ہی وقت میں پیدا کیا گیا تھا، اس کے بعد دنیا میں ایک ایک کر کے آتے رہے۔ عالم آخرت جب برپا ہوگا تو سارے انسانوں کا دوسرا اجتماع ہوگا، ایک ہی وقت میں سب کو کھڑا کیا جائے گا۔ پھر آیات 95 تا 99 اللہ کی نعمتوں کا بیان، زمین میں فصلیں ہیں اور بیج سے فصل کا بننا اور کیا کچھ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں عطا فرماتے ہیں، ان پر غور و فکر کی دعوت ہے۔ آیات 100 تا 105 توحید کا بیان اور شرک کی نفی، یہ مکی صورتوں اور خصوصاً سورۃ الانعام کا بھی بنیادی موضوع ہے۔ آیات 106 تا 108 دعوت دین کے حوالے سے اہم ہدایات اور بد کلامی سے اشتعال انگیزی سے روکا گیا ہے، اس پر بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ آیت 109 اہل ایمان کے لیے تسلی کہ جو ہر دھرمی پر اتر آیا وہ مان کر نہیں دے گا اور کسی کا نہ ماننا تمہیں نقصان نہیں دے گا، تسلی رکھو۔ اور آخری آیت ہے 7ویں پارے کی سورۃ الانعام آیت نمبر 110 ہر دھرمی کرنے والوں سے حق قبول کرنے کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے کہ جب دلوں پر مہر لگا دی جائے اور بندہ ہدایت سے محروم کر دیا جائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام الحمدللہ 7ویں پارے میں سورۃ الانعام کی 110 آیات شامل ہیں، ان آیات کا ایک جائزہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اب چند منتخب آیات سورۃ الانعام کی وہ جو 7ویں پارے میں وارد ہوئی ہیں ان کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ سب سے پہلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا آیت نمبر 17 کل نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے۔ پورے عقیدے کا بیان ایک آیت میں ارشاد ہوا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر نعمت و راحت عطا کرے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کل عقیدہ ہے ہمارا، سب کچھ ہونے کا یقین اللہ کی ذات سے۔ ساری دنیا مل کر مجھے کوئی نفع نہیں دے سکتی سوائے وہ جو اللہ نے طے کر دیا، اور ساری دنیا اور مخلوق مل کر مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے وہ جو اللہ نے طے کر دیا۔ یہ عقیدہ اگر مضبوط ہو، کیسا پروقار ایک رویہ اور زندگی ہوگی بندہ مومن کی۔ اللہ ہمیں یہ عقیدہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 32 اصل زندگی آخرت کی، بہت بنیادی موضوع قرآن کا ارشاد ہوا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ، اور دنیا کی زندگی تو محض ایک کھیل اور تماشا ہے، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ ہر جانے والا بتا گیا کہ تمہارا ڈرامہ بھی ختم ہو جائے گا، ہاں، اور تمہارا اسکرپٹ تو دیا گیا تھا، مینول دیا گیا تھا، تمہاری پرفارمنس کی بنیاد پر کل تمہارا ریوارڈ یا پنشمنٹ تمہیں دی جائے گی۔ دنیا کی زندگی عارضی فانی چند روزہ، آخرت کی ہمیشہ کی۔ جتنا ادھر رہنا ہے اتنا ادھر کی فکر کر لیں، جتنا ادھر رہنا ہے اتنا ادھر کی فکر کر لیں، سادہ سی باتیں سمجھ میں آنے والی۔ پھر آیت نمبر 46 اللہ کی قدرتوں کا بیان ارشاد ہوا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ۔ ترجمہ، کہہ دیجئے کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں نعمتیں پھر بخشے،
دیکھو ہم کس کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ روگردانی کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، انسان اپنے وجود پر ہی نگاہ ڈالے، ایک ایک عضو میں اللہ کی قدرت کی اور معرفت کی نشانیاں موجود ہیں۔ ساری دنیا مل کر بھی ایک اوریجنل آنکھ پروڈیوس نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر اللہ لے لے تو کون عطا کرے گا؟ غور کرو، اللہ ہی کو مانو اور اس کی ہی مانو۔ اس کے بعد آیت نمبر 52 کا انتخاب کیا گیا ہے، غریب مسلمانوں کی دلجوئی۔ ارشاد ہوا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں اور اس کی ذات کے طالب ہیں، ان کو اپنے پاس سے مت ہٹائیے، ان کے حساب اعمال کی جواب دہی آپ پر کچھ نہیں اور آپ کے حساب کی جواب دہی ان پر کچھ نہیں، بس ایسا نہ کیجئے گا۔ اگر بالفرض آپ انہیں نکالیں گے تو بے انصاف لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس آیت کے تعلق سے پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ مشرکین مکہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے غریب مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے ان کو ہٹائیے، پھر ہم آپ کی محفل میں آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا کہ مشرکین کی بات کو چھوڑیے، ان اللہ کے نیک بندوں کی دلجوئی کیجیے جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار ہیں۔ معیار کیا ہے؟ ایمان اور تقوی۔ ناظرین کرام، پروگرام کے آخر میں ہمیشہ کی طرح فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔ ارشاد رسول، قرآن پڑھا کرو، بے شک وہ قیامت کے دن آئے گا اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرنے والا بن کر۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو باقاعدہ قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے 8ویں پارے کے مضامین کے بیان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أسألك يا من هو